بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس راہ میں، اس مشن پر، اس جلوس میں ایک ایک قدم اٹھانا کئی کئی مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ایک زندہ قوم کا شعار ہے۔ کائنات نے احتجاج کرنا علی والوں سے سیکھا ہے۔ ہم جب روڈ پر آتے ہیں تو ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، ہم کسی مسلمان کی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جیتنے والی پارٹی جلوس نکالتی ہے، جو جیت جاتے ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں، اور جیتنے والوں کے جلوسوں سے ہارنے والوں کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ماتم نہیں، حسین کی عظمت کا طبل ہے۔ نوحہ نہیں، ترانہ فتح مبین ہے۔ حسین کے جیتنے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ محرم اور سفر میں پوری کائنات میں یا حسین کی صدا آئی، اب مسجدیں سج گئی، ربیع الاول آ گیا۔ جو کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، تمہیں کیا پتا کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے؟ اگر پتہ کرنا ہو تو ربیع الاول میں مسجدوں میں جا کے دیکھنا کہ یزید کے دادے کی نعتیں پڑھی جا رہی ہے یا حسین کے نعرے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ او بھائی جان یار نہیں دیر ہو گئی ادا ٹھیک ہے وہ تو ٹائم نہیں دیتا، ٹائم نہیں ملیا ہاں کہڑا کام ہے۔ اگر جدید ہے کہیں تو تو مجھے دکھا، حسین دیکھنا ہے تو قرآن دیکھنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سارے مل کر یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج پوری دنیا میں حیرانگی کی لہر ہے۔ ہم اپنے ایک ایک دن کے بچوں کو بھی لے کر جب مجلسوں میں آتے ہیں، جلوسوں میں آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، تو دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی سردی میں ہمارا کسی سے کوئی سیاسی رشتہ نہیں، ہمارا ہر رشتہ حسین کی وجہ سے، دوستی حسین کی وجہ سے، دشمنی حسین کی وجہ سے۔ قادری صاحب کو ایک جلوس نکالنا ہے، پورے ملک سے بھیک مانگی ہے۔ آئے حسین کی حکومت دیکھو، حسین مانگنے نہیں نکلتا، بانٹنے نکلتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور یہ جذبہ
یہ ہمت، یہ ضعیف جسم سردی کا مقابلہ کرتے ہو، یہ چھوٹے بچے، بہنیں، مائیں، جھولیوں میں بچے، مٹی پر جلوس میں لوگ کہتے ہیں صاحب اتنی دہشت گردی ہے، گھر میں بیٹھو۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا، یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنا حسین کے نام پر مرنے کا شوق۔ ایک دفعہ ایسے کہو کہ پورا علاقہ گونجے، مل کر کلیجے کی طاقت سے سارے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری! ਇਹਨੂੰ ਭਾਓ ਯਾਰ। اپنے قلم کی نوک کا انجام کیونکہ یہ اللہ کے لیے لبیک ہے۔ سر نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ یا اللہ کے لیے لبیک کا لفظ ہے یا حسین کے لیے؟ اللہ کے گھر میں ابراہیم نے بلایا تھا، اور حاجی صاحبان جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور حسین نے خود بلایا تھا۔ ابراہیم خواب ہے، حسین تعبیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، شبیر نے بھی قربانی دی، لیکن ابراہیم کی قربانی محبت کا بچپنا تھا، حسین کی قربانی محبت کی جوانی ہے۔ کیونکہ یہاں کی تقریر کا مطلب انہیں بھی سمجھانا ہے جو پورا سال مجلسوں میں نہیں جا سکا، تو اس لیے تشریح ضروری ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو نئے کپڑے پہنے دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے کپڑے مجھے دے دو، آپ کا تو سائز ہی نہیں۔ آپ بچے سے کپڑے لے نہیں رہے، چیک کر رہے کہ سخی ہے کہ بخیل۔ چیک کیا جاتا ہے کہ سخی ہے یا بخیل ہے۔ کئی بچے پیچھے ہٹ اور کئی نے کہا لے لے، تو لیتا کوئی نہیں، سے چیک کرتا۔ ابراہیم سے اللہ نے مانگا ضرور، لیکن لیا کچھ نہیں۔ ابراہیم سے خدا نے 3 چیزیں مانگی، لی کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں لی، کہا رکھ۔ چلے کپڑوں میں تو سائز کا معاملہ ہے، میں اور آسان کروں۔ بچہ ٹافی کھا رہا تھا، مندے، اب یا تو بچہ رو پڑے گا یا کہے گا لے لو۔ اگر سامنے والا شریف ہے تو وہ بچے سے ٹافی لے گا نہیں، واپس بچے کے منہ میں ڈالے۔ ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، بھیڑیں چرا رہے تھے، سامنے ایک سفید کپڑوں والا آیا، اس کا
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے کلام سنا، اپنے رب کی تعریف سنی، بڑا خوش ہوا کیونکہ اللہ سے بڑا پیار تھا، اسی لیے تو خلیل الرحمن پہلا بت شکن جس نے سب سے پہلے بت توڑے، میں نے کہا ابراہیم نہ توڑیے، میں بتوں کی حمایت نہیں کر رہا، ویسے نہ توڑیے، بت کیا کہتے ہیں، بت نہ تقریر کرے، بت نہ جلوس نکالے، بت نہ مظاہرہ کرے، بت نہ لکھے نہ بولے، بتوں کا قصور کیا ہے؟ ویسے آپ بھی سوچئے بتوں کے اسلام اتنا خلاف کیوں ہے؟ نہ بولتے ہیں نہ چلتے ہیں، لیکن اسلام کہتے ہیں توڑ دو، کیوں؟ وہاں بٹھا دیے جاتے ہیں جہاں کے لائق نہیں ہو۔ یہ وہاں بیٹھ کر گمراہ کرتے ہیں کئی چول قسم کے لوگ، کنکر کو شنکر سمجھ لیتے ہیں۔ عقل مند تو بت کے سامنے ماتھا جھکاتا نہیں، وہی جھکاتا ہے جس کی مت ماری ہوئی ہو، اب وہ 10 سال ماری ہوئی ہو، 30 سال ماری ہوئی ہو، 40 سال، 50 سال، 60 سال، لیکن جب خدا کرم کر دے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ بت تو نہ نفع پہنچائے نہ نقصان، اس لیے اللہ نے خالی آدم کو سجدہ نہیں کروایا، کہا جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، باہر والے کی وجہ سے جب وہ اندر چلا جائے تو عزت ہوتی ہے، اندر والے کی وجہ سے باہر والے کی عزت ہوتی، خالی پانی کے گلاس کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، اندر پانی ہوگا تو سب عزت کریں گے۔ پھر سوچو کہ کعبے کے اندر کون آئے ہو، بھائی اس کپڑے کو ویسے تو کوئی نہیں چومے گا، لیکن اگر اندر قرآن آ جائے، اندر والے کی وجہ سے باہر والا چوما جاتا ہے، کعبے کو چومو لیکن پوچھو اندر کون آیا، کون سی ہستی ہے جو اندر آئی؟ کئی بچے پریشان ہو کے سن رہے، حیران تب ہوتے ہیں جب کوئی کسی کمی کے فضائل پڑھے، اس گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں جن کے لیے فضائل خلق ہوئے، تمام مسلمانوں کی توجہ چاہتے ہیں، بس بولے نہیں، جو کھڑا اسے کھڑا رہنا، توجہ ہے یا نہیں؟ بس سامعین گرامی، اسی لیے حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے بت توڑ دی، انہوں نے کسی بت کا بازو توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس نے توڑے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ وہ میلے سے واپس آئے، انہوں نے کہا یہ اسی کا کام ہے، مشرک تھے لیکن بت شکن کو پہچانتے تھے، مشرک ہونے کے باوجود بت شکن کو پہچانتے، انہوں نے پولیس روانہ کر دی، جاؤ ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ، اور تاریخ کہتی ہے کہ ان سپاہیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا،
शनाख्त परेड तो हुई नहीं, अब वो पूछते जा रहे हैं, बंदे बंदे से डोर टू डोर पूछते गए। इब्राहिम को देखा है? इब्राहिम का घर जानते हो? खुद इब्राहिम के पास आ गए और हजरत इब्राहिम से पूछा कि इब्राहिम के घर देखा है? फरमा रोज देखता हूं। रोज देखता हूं। जानते हो? जैसे मैं जानता हूं। और कौन जानता है? कहा हमें घर दिखाओगे? कहा चलो। अब इसमें उन्होंने ये कब पूछा कि तुम तो नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर लेकर आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी जो भी घर आया उसे खाना जरूर खिलाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इब्राहिम से मिलवाता हूं तुम्हें। मेरा तरीका है कि पहले मैं खाना खिलाता हूं, मौलवी हो या पुलिस वाले। खाने की दावत से कभी इनकार नहीं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने खाया हुआ भी हो। फिर सामने खाना रखा, वो खाने लगे। एक पुलिस वाले ने इब्राहिम से कहा आप भी खाइए। इब्राहिम ने फरमाया मैं मुशरिकों के साथ खाना नहीं खाता। जो सर हिला के सुनते हो वो भी सुनो, जो हैरान होकर सुनते हो वो भी सुनो। घर इब्राहिम का, खाना इब्राहिम का, बर्तन इब्राहिम के, घर इब्राहिम का, खाना इब्राहिम का, बर्तन इब्राहिम का। लेकिन इब्राहिम ने मुशरिकों के साथ खाना नहीं खाया। तो जब इब्राहिम अपना खाना अपने बर्तनों में अपने घर के अंदर मुशरिकों के साथ नहीं खाता, तो मोहम्मद मुस्तफा अबू तालिब के घर में अबू तालिब का खाना, अबू तालिब। उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद कहने लगे इब्राहिम मैं हूं। खाना खिला के कहने लगे इब्राहिम। सारी फौज के सर झुके। कहने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, खाना खिलाकर नहीं, नमक खिलाकर। हम आए थे तुझे सजा देने, गिरफ्तार करने, तूने नमक खिला दिया। परेशान हो गए मुशरिक, क्या करें? तो मुशरिकों का मुश्किल कुशा आ गया। थोड़े बंदों को समझ आएगी। एक है मुशरिकों का मुश्किल कुशा, एक है मोमिनों का मुश्किल कुशा। मोमिनों का मुश्किल कुशा अली है, मुशरिकों का मुश्किल कुशा शैतान है। उसने जल्दी जल्दी कहा पैसे दे दो। ये जो रोटी खाई है इसके पैसे दे दो। कई बंदे कहते हैं शिया तो पैसे दे के मातम करवाते। एक मेरे दोस्त मौलवी साहब थे, वो लड़ पड़े मुझसे, तुम पैसे दे के मातम करवाते हो। मैंने कहा मौलाना आप लड़े नहीं, कीमत बताएं। कमीज पहन के मातम का क्या लेंगे और कमीज उतार के मातम का क्या लेंगे? अगर खदीजा आपके बड़ों को पैसे दे के कलमा पढ़वा सकती है, तो हमें मातम करवाने में क्या हर्ज? हाँ करवाते हैं हम भाई, हमें ठीक है, मैं मान लेता हूँ हम पैसे दे के मातम करवाते हैं। आए जिसने करना हो बताए। जितने बड़े मौलाना होंगे उतने ज्यादा पैसे दे। हमें तो हुसैन के नाम पे लुटवाने का शौक है। लब्बैक लब्बैक शाह हुसैन लब्बैक।
کیوں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کھانے کی اجرت یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے خدا کو سجدہ کرتا. ایک دفعہ میرے خدا کو سجدہ کرتا. مشرک پھر پریشان ہو گئے کہ ساری لڑائی تو ابراہیم کے خدا پر ہے. ہم تو منکر اسی کے سجدہ کیسے کریں؟ شیطان نے چپ کر کے کان میں مشورہ دل میں رکھو ابراہیم کے خدا سے نفرت اور دکھانے کے لیے سجدہ کرتا. میں نے پوچھا شیطان مشورے دے رہا ہے خود کیوں نہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا تھا آدم کو جھک. اب یہ فیصلہ بعد والوں کے لیے خصوصی فکر ہے. شیطان غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے لعنتی بنا. آدم جو تھے وہ اللہ نہیں تھے, آدم غیر اللہ تھا. شیطان کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ مٹی کا بنا ہوا. کمینگی کی بھی حد ہوتی ہے, صرف مٹی سے تھوڑی بنے تھے آدم. آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے, اور شیطان کو صرف ایک سے دشمنی اور وہ بھی تراب سے. تو جب وہ تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت کرے. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث منافع کی پریشانی نہیں جاتی. سے مٹی سے ہوا سے. شہید محسن نقوی کی 2 لائنیں پڑھ دو, اور وہ سید زادے نے تمہارے لیے لکھی. فرماتے ہیں نہ آگ سے, پانی سے, نہ مٹی, نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا. نہ آگ سے, پانی سے, نہ مٹی, نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا. خواب دیکھا قربانی دینے کے لیے. اتنے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ قربانی کر, تو انہوں نے کی. اور مصطفیٰ کو قرآن کی وحی میں حکم ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھ اور قربانی دے. دانا مجمع تشریف فرما. چھوٹے نبی کو خواب میں حکم ہو تو وہ پورا کر دکھائے. بڑے نبی کو قرآن میں حکم ہو حسین کو چھوڑ کے تفسیر پوری کر کے دکھاؤ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, وہ قربانی جو نماز میں ہو. مقصد کوثر حسین ہے. ان شانئک هو الابتر, تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی, ابتر ہوگا. سامعین گرامی, وہ قربانی کا حکم ہوا, وہ بیٹے کو لے کے چل پڑا. بیٹے نے کہا بابا فکر نہ کرے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. آج کی رات, یہ جو رات آ گئی, یہ یکم ربیع الاول کی رات. اس رات 6 ربیع الاول کو انشاءاللہ منڈی کوارٹر میں حاضر خدمت ہوں گا. اور آج جو رات آ گئی یکم ربیع الاول, اسی رات نبی نے علی سے کہا میرے بستر میں سو جاؤ. سر نہیں لانا, یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. علی نے عرض کی کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پتہ چلا جان سونے والے نے بچائی ہے, رونے والے نے نہیں بچائی. کیا میرے سونے
علی نے کائنات کا سب سے پہلا سجدہ شکر کیا. جو پوری کائنات کا سب سے پہلا سجدہ شکر ہوا وہ آج کی رات ہوا. اسماعیل کے سامنے موت آئی تو اس نے کہا میں صبر کروں گا. علی کے سامنے آئی مرزا علی نے کہا میں شکر کروں گا. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. شبی اللہ مصیبت سمجھ رہے تھے، ولی اللہ نعمت سمجھ رہے تھے. راستے میں شیطان نے 3 ناکے لگائے کہ کسی طرح سے قربانی رکے. حالانکہ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی. بس یہ کلیہ یاد رکھنا، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی. تکلیف شیطان کو. اور ہر بندہ شیعوں میں بھی ماتم نہیں کر سکتا. بھئی 10ویں محرم کے دن ہر تسبیح سے خون تھوڑی نکلتا ہے، اسی سے نکلتا ہے جو کربلا کی مٹی کی ہو. خاک شفا کی مٹی ہوتی ہے نا، وہ مٹی حسین کی ہے. ہم کیسے بنے؟ مٹی سے. اب جو حسین کی مٹی سے بنا ہوگا جیسے اس کا بدن حسین کی مٹی سے بنا ہوگا، ایسے حسین کے لیے خون نکلے اور اس کی قیمت حسین کی ماں جان. کوئی آجر نہیں دے سکتا اس قوم کو سوائے رسول کی بیٹی. تم انہیں روئے جنہیں کسی نے نہیں رونے دیا. یہ عزاداران امام مظلوم لاشوں کے انبار لگے ہیں کوئٹہ میں. حسین کو ناظر کر رہے ہیں ہم یہ جنازے. ہم اپنوں کو رونے کے لیے جمع نہیں، فاطمہ کے بیٹے کو رونے کے لیے. جب محبت ہوتی ہے تو رونا آتا ہے. ہر جنازے کے ساتھ ہر کوئی تھوڑی روتا ہے. انسان اسی جنازے میں روتا ہے جس سے تعلق، جس کا رسول کے گھر سے تعلق ہی نہ ہو. اسے کیا خبر کہ شریف گھر پہ کیا گزر کے. یہ آنسو جو غریب کی مظلومیت کے لیے ہے، یہ ہمارے مذہب کی زندگی ہے. ہنسنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو. اگر ایک چوک پر کچھ لوگ کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیں تو لوگ یا پاگل سمجھیں گے یا بدماش سمجھیں گے. لوگ سمجھیں گے پاگل ہے یا سمجھیں گے بدماش ہے، اس لیے سڑک پہ کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے. لیکن اگر کوئی رونا شروع کر دے تو کوئی تو پوچھے گا کہ کیوں رو رہے. اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دی. ہم قیامت تک روتے رہیں گے، دنیا پوچھتی رہے گی کیوں رو رہے ہو. ہم بتائیں گے کہ رسول کے بیٹے کو بے جرم و بے خطا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا. ایک ہوتی ہے مدد اور ایک ہوتی ہے ہمدردی. مدد بڑی اوپر کی چیز ہے، ہمدردی بڑی ابتدائی چیز ہے. اور پوری دنیا میں ہمدردی کا سب سے چھوٹا فکرہ ہے کیا ہوا. یہ مدد نہیں
نہیں؟ ہمدردی۔ سڑک پہ بندہ پریشان کھڑا ہو، گزرتے گزرتے بندے پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا؟ ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو غیر معمولی آواز ہے، کیا ہوا؟ سب سے چھوٹا لفظ ہے جو بندہ رکے بھی نہ چلتے چلتے ہی پوچھ لیتے ہیں کی ہوئے؟ میر انیس فرماتے ہیں آخری وقت میں حسین جب اکیلے رہ گئے تو فرما رہے تھے عباس مر گئے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھو۔ اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے۔ یہ جتنے مٹی میں بیٹھ کے رو رہے دنیا آگے دیکھے، تماشے سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہماری پردے دار برقعے والی بیٹی ہے زمین میں بیٹھ، مسلمان کو یاد دلانے آئے کہ وہ جو رسول کے کندھوں پہ حضور کی زلفیں پکڑ کے بیٹھ گئے۔ دو بیٹے نبی کے، ایک حسن ایک حسین ایک امیر، دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ غریب۔ امیر اور غریب کا فرق بتاؤں میں آپ کو؟ حسن کو امیر سمجھ کے امت نے دو دو کفن پہنائے، اور حسین کو غریب سمجھ کے امت نے کوئی کفن نہیں دیا۔ جس کے جنازے پہ تیر تھے وہ امیر تھا، اور جس کا تیروں پہ جنازہ تھا وہ غریب تھا۔ جس کی لاش وطن میں بستر پہ تڑپتی رہی وہ امیر حسن، جس کی لاش پردیس میں ریت پہ تڑپتی رہی وہ غریب حسین۔ اتنے عزادار بیٹھے ہو، میرا بیٹا ساجد قبلہ بخاری صاحب قبلہ، عزادار ذاکر مولا کے سید زادہ، جتنے عزادار ہو، تم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ جب حسن امیر کے جگر کے ٹکڑے باہر نکلنے لگے تو جناب فرما سے کہا میرے بچے کو بلاؤ، سویا ہوا صحیح لیکن جاگا نہ۔ جناب قاسم 3.5 سال کا بابا کے سینے پہ سلایا گیا۔ کون؟ قاسم 3.5 سال۔ آخری وقت میں جس کا 3.5 سال کا بیٹا پاس ہو وہ امیر ہوتا ہے، اور جس کی 3.5 سال کی سکینہ شرم کر کے نہیں، حسین کو رو، ہائے کر کے رو حسین کو۔